بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر MYA اسلامک چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی پیاری انفارمیشن پر مشتمل ایک ویڈیو ہے کہ جو ہمارے عقائد اور ایمان سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے کہ بعض اوقات ایک سوال پیدا ہوتا ہے عوام الناس کے اندر، جب ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، تو بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ بھئی ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ جو چیز مانگیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ ہم اللہ سے بھی اگر ڈائریکٹ مانگیں تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے تو انہیں بھی وہ طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اب اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، ہمارے زمانے میں انہیں ہمارا معاشرہ پیر کہتا ہے، اللہ کے ولی کو، تو ان کے پاس جانا یہ کوئی کسی عام انسان کا طرز عمل نہیں اور کسی عام انسان کا کہا ہوا یہ عمل نہیں ہے، بلکہ آئیے چلتے ہیں ذرا اس حدیث کی طرف جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی اے عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ میرے بعد میرا اویس تمہیں ملے گا۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک، اپنا جبہ دیا اور فرمایا کہ تمہیں میرا اویس ملے گا، تو یہ جبہ اسے دینا، اسے کہنا یہ پہن کر میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ اعلان کر رہے ہیں، 10 سال تک آپ پوچھتے رہے کہ تم میں سے اویس کون ہے؟ تو سب نے کہا جی اویس نام کا تو کوئی یہاں پر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے بتایا کہ جناب ایک دیوانہ ہے، اور دیوانہ ہے نا، دیکھو کہ دنیا حج کر رہی ہے، کعبے کا طواف کر رہی ہے، اور وہ دیوانہ دیکھو حاجیوں کے اونٹ چرا رہا ہے ویرانے کے اندر، وہ ایک دیوانہ ہے۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو حضرت عمر فاروق اعظم جیسی عظیم ہستی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی دونوں دوڑتے ہیں اور میدان کے اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھیں، فرمایا ان کا نام ہوگا اویس بن عامر، کرن کا وہ رہنے والا ہوگا۔ اس کی ایک نشانی تو یہ ہوگی وہ اپنی ٹھوڑی اپنے سینے پہ رکھتا ہوگا، یعنی سر جھکا کے رکھتا ہوگا۔ جب اسے دیکھو گے وہ نوافل پڑھ رہا ہوگا یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ پر زخم کا ایک نشان ہوگا، وہاں زخم ہوا تھا، جب وہ زخم ختم ہونے لگا تو اس نے دعا کی تھی، یا اللہ یہ زخم باقی رہے تاکہ میں یاد رکھوں اس بیماری کو، اس مصیبت کو، اور اللہ کو یاد کرتا رہوں۔ تو پھر صحابہ کرام جب وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ ویسے کرنی نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب نماز پڑھ چکے تو پوچھا کہ السلام علیکم کہنے کے بعد، سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہنے لگے میں عبداللہ ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تو کہا میں عبداللہ ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا اے عمر یہ آپ کو پکڑائی نہیں دے رہا، میں پوچھتا ہوں۔ فرمایا کہ تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے تجھے پیدا کیا ہے، بتا وہ نام جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ تو پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آج تم نے میرا راز کھول دیا، میرا نام اویس بن عامر ہے۔ اب یہ نشانی نام پتہ چل گیا، تھوڑی سینے پہ رکھتا یہ بھی پتہ چل گیا، پھر ہاتھ پر جو نشان تھا وہ بھی دیکھا، اور پھر جبہ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ نے پہن کر امت کی بخشش کے لیے دعا کی۔ تو اب اویس کرنی صحابی نہیں ہیں، تابعی بزرگ ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ اب سمجھ لو ایمان والو، ولیوں کے پاس بھیجنا مصطفیٰ کی سنت ہے، اور ولیوں کے پاس جانا عمر فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ کی سنت ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے گھر کی بات نہیں، یہ میرے آقا کا حکم ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ولیوں کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ علیہ وسلم۔